لا إله إلا الله توحید-sunnah.com إلا الله لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
فلما أسلما وتقوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وَأَقْضَاهُمْ عَلِي رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کہ کل قیامت کے اوکھے دن میں یہی درود پاک ہماری نجات کے، بخشش کے، مغفرت کے کام آئے گا۔ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ شمع نور رخے، شمع نور رخے احمد پہ پنگھلنا سیکھو، آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو، بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو، کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو، باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو، عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو، حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو، راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو، اور پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو۔
حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جامعہ عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں، بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، بڑھیپا بھی سر پہ آ گیا، اس گرمی میں سفر کے قابل نہیں رہا۔ لوگ آج کل مفتی صاحب شادی نہیں کراتے، کہ بال کو آخو نہ تیری شادی ہن جون وچ کر دی، آخے بابا 2 مہینے ٹھہر جا۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہوگی۔ ممکن ہے ایسے دینی ادارے کی حاضری میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ حضرات تشریف لیں، آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہاں آئے اور جلسہ سن کے چلے گئے۔ خدا کی قسم، اس محفل کا، اس گرمی میں دین کے لیے بیٹھنے کا جب اجر ملے گا، آپ لوگ قیامت میں اتنے پچھتائیں گے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے کہ رات دن اسی طرح کیوں نہیں گزرا۔ یہاں کوئی فلم نہیں، تھیٹر نہیں، تماشا نہیں، ووٹ کا جلسہ نہیں، نوٹ کا جلسہ نہیں، یہ تو صرف قبر حشر کی بات کا جلسہ ہے۔ اگر نوٹ کمانے پہ آئے تو آپ لوگ عمر بھر میں نہیں کما سکتے جتنا آج کل مولوی ایک دن میں کما سکتا ہے۔ تھوڑا سا یوں پلہ جھکا دے، پھر کوئی کمی نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پہلے رشوت میں پیسے ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھی، بنگلے ہوا کرتے تھے، اب تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، رشوت میں حج بھی ہو رہے ہیں۔ اس مولوی سے پوچھو نا کہ جی آپ کہاں گئے تھے؟ بھئی حج کے لیے گیا تھا۔ مولوی صاحب آپ خرچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے بلا لیا۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لیتے، کس نے بھیجا ہے۔ پتہ نہیں کیسا دور ہمیں ٹکرا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے اپنی محنت ٹھکانے لگا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ اب سخت امتحان کا وقت ہے، ہر وقت فتنہ ہی فتنہ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں۔ کون سا گناہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ کون سی بدماشی جو کافر کرتا ہے آج کا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کئی مرتبہ اللہ کے حضور میں رو رو کے عرض کرتی ہے، مولا لوگ زنا کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، قتل کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے مجھے ان کے سے بڑی نفرت ہے، میں ان کو لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی کی خبر بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ او آنکھوں والو، دنیا والو، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہ آیا یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کتنا ہم رکھا ہے۔
سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی تمہیں بل نہیں بھرنا پڑا، کبھی تمہیں اس چاند کی روشنی کی قیمت نہیں دینی پڑی، اور پھر چلو بل تو کبھی نہ بھرا، قیمت تو کبھی نہ بھری، کبھی یہ بھی نہ سوچا یہ سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے۔ تھوڑی سی دیر پنکھا چلا، دماغ میں آتا ہے بل زیادہ آئے گا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا لیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی رات دن ہوا میں تو زندہ ہے، تجھے کبھی شرم نہ آئی کس کی ہوا ہے؟ رات کو آرام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو کمائی کرتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ رات کا پیدا کرنے والا میں، دن کا پیدا کرنے والا میں، وہ ظالم تیری سمجھ میں نہ آیا، تیرا پیدا کرنے والا بھی میں۔ فرمایا رات کا وقت تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری نانی بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا دادا بھی سویا ہوا تھا، سارا خاندان خراٹے مار رہا تھا، آرام کر رہا تھا، چور چوری کر کے لے گئے پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ او ظالمو تم سو ساری رات، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدی، میں تجھے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ کیسے صورتیں بنائی، اخبار میں کسی کا تصویر نظر آ جائے آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، اور ظالم کبھی تیرے دماغ میں یہ بھی آیا یہ آنکھیں بنائی کس نے؟ کسی کے لب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا منہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کی باڈی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ روپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا فلانی بڑی سونی ہے، فلانا بڑا سونا ہے، اور وہ تو تجھے سمجھ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے میں بنانے والا کبھی نہ آیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا میں ہر وقت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں صورتیں بنا رہا ہوں۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو پڑھنے کو ترستا ہے، کان کی قیمت اس سے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھ جو لیٹرین میں پجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے، پیر کی قیمت کبھی اس سے پوچھ جو ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹتا پھرتا ہے۔ کتنے انعام ہیں اس پروردگار کے۔ ایک دن روٹی کھلا دے کوئی، اس کا احسان یاد رہتا ہے، اور جو ساری زندگی کھلاتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں یاد آتا۔ ایک دن اسٹیشن پہ کوئی چائے پلا دے یاد رہ جاتا ہے، اور جس نے 80 سال پلایا وہ کبھی یاد نہ آئے۔ پھر ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، پھر ہم امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو ہم نے تباہ کیا۔ آدمی کی کاراگری انگریز کی ہو، کافر کی ہو، مسلمان کی ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔
10-4 छोकरे बाहर खेलने जाते हैं, अगर वो जीत जाएं, ओ खुशी होती है, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। और तुम्हें ये कभी खुशी नहीं होती कि इतने बच्चे कुरान के हाफिज बन गए, कुरान के कारी बन गए। वो दौर ही चला गया जो कुरान की खुशी हुआ करती थी, ईमान और यकीन की खुशी हुआ करती थी। मुबारक हो इन अल्लाह वालों को, जा बजा यूनिवर्सिटियां कायम कर रखी हैं, सारे भाई मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो कई मरतबा यकीन जानो जगह जगह जिक्र करता रहता हूं कि इस दरखास्ती खानदान पे कुछ खास ही अल्लाह का करम है। मैं अपनी बात करूं, बड़ी कोशिश करता हूं बच्चे तालीम हासिल कर लें, कुरान पढ़ लें। अल्लाह जानता है थक जाता हूं, कह कह कर समझा समझा कर, नेड़े नहीं जाते। एक भाई शेखुल हदीस है, एक भाई मुफ्ती है, एक भाई फिका का सरफ नहू का माहिर है। ये अल्लाह का करम नहीं? तुम जो कहते हो भी दुकान घर की होनी चाहिए, मजा जब है, मकान भी घर का होना चाहिए, मजा जब है, और यहां सारा मदरसा ही घर का। हजरत खासिद दामद बरकातुहू की दुआ, अंदर अंदर दुआ हो रही है, सारा फैज यूं आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला करोड़ों गुना खैर और बरकत अता फरमाए, हर शर से, हर फितने से हिफाजत फरमाए। मैंने जो आयत तिलावत की थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुर्बानी का जिक्र फरमाया। अब ये लफ्ज़ कुर्बानी जो है, इसको इसार कहो, हमदर्दी कहो, सर देना कहो। आज दुनिया में सिर्फ आजादी हासिल करने के लिए करोड़ों लोग सर दे रहे हैं, लाखों मर रही हैं, औरत के पीछे मर रही हैं, दौलत के पीछे मर रही हैं, हुकूमत के पीछे मर रही हैं। ये कितने मुबारक लोग हैं कि मुसलमानों की नस्ल को सारा दिन बिठाकर कुरान और उसका तर्जुमा याद कराते हैं। कितनी बेहतरीन बात है। कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करने के लिए भी इन मदारिस ने काम किया। हमारा तजर्बा है, जिस मुल्क में भी कुर्बानी देने का मौका आया, अरबी मदारिस के पढ़े हुए लोगों ने कुर्बानी दी। कॉलेज वाले तो मिनट में पतलून बदल के आ जाते हैं, मिनट नहीं लगाते। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, यूं ऐलान फरमाया, कल मैं ऐसे अल्लाह वाले से दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखवाऊंगा जिसके दिलो दिमाग से कबीरा गुना तो क्या सगीरा गुना कभी गुजर नहीं हुआ। कबीरा गुना तो क्या सगीरा गुना कभी गुजर नहीं हुआ। और हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फिर सुबह के वक्त मियां मुन्ने शाह रहमहुल्लाह का हाथ पकड़ के लाए, उनसे बुनियाद रखवाई, और मियां मुन्ने शाह ने 1 रुपया चंदा दिया। हमारे अकाबिर बुजुर्गों की इतनी कदर करते हैं, कितना अरसा, कितनी मुद्दत गुजर गई, वो मियां मुन्ना शाह का दिया हुआ रुपया देवबंद के खजाने में आज भी मौजूद है। आज भी वो रुपया मौजूद है। कदर की। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन हजरात पर कितना बड़ा करम फरमाया। मैदान जिहाद के शाह सवार यहां से पैदा हुए, आमिल बामल यहां से पैदा हुए, मुनाजिर यहां से पैदा हुए, और सुलूक और तसव्वुफ की मंजिलें तय करके वली बनाने के तमाम रास्ते यहां से तय किए गए। हमारे अकाबिर ने तालीम भी दी और जज्बा जिहाद भी पैदा किया, कुर्बानी का जज्बा पैदा किया। मौलाना याहया अलई पटना एक शहर है, वहां के एक बुजुर्ग हैं, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके फांसी की कोठरी में ले आए। कई दिन वहां गुजर गए।
जेल के हुक्काम ने मौलाना याह्या अली का वजन किया तो अंग्रेज गवर्नमेंट को खबर दी कि जब से इस कोठरी में आए हैं मौलाना याह्या अली का वजन बढ़ गया। फांसी की कोठरी में जब से आए हैं दिन ब दिन वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे रौनक आ गई, निखार आ गया, अजीब नूर आ गया। अंग्रेजों ने मौलाना याह्या अली से पूछा कि बता सकते हो तुम्हारा इस कोठरी में जहां सारी दुनिया का रंग पीला पड़ जाता है, अधमोया हो जाता है, यहां आकर सब दम तोड़ जाते हैं, तुम्हारा वजन क्यों बढ़ रहा है? तुम्हारे चेहरे पे रौनक और निखार क्यों आ रही है? मौलाना याह्या अली फरमाने लगे, मेरी उम्र भर की तलाश, मेरी सारी जिंदगी की जुस्तजू, मेरी आरज़ू, मेरी हसरत पूरी होने का जूं जूं वक्त करीब आ रहा है, मेरा खुशी में वजन बढ़ रहा है। तेरी तलाश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह। मैं अल्लाह के नाम पर सर देना चाहता हूं। कोई औरत के पीछे जान देता है, कि औरत के पीछे, कोई दौलत के पीछे, कोई हुकूमत के पीछे, मैं ईमान यकीन के पीछे अपना सर देना चाहता हूं। और खुशी है अल्लाह का दीदार करूंगा, काली कमली वाली की ज़ियारत करूंगा, सहाबा किराम से मुलाकात करूंगा। तुम मेरा वक्त लंबा ना बढ़ाओ, जितना हो सके मुझे जल्दी फांसी लगा दो। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, आशिकाने रसूल उलमाए देवबंद। मौलाना याह्या अली की खड़ा करके अंग्रेजों ने दाढ़ी मूंड दी। खड़ा करके दाढ़ी मूंडी थी, पैरों पे गिरी, यूं झुक झुक के उठा रहे हैं और अपनी दाढ़ी को कहते हैं मेरी दाढ़ी मुबारक हो, तेरा नंबर तो कभी आना था, तू मुझसे बाजी ले गई, मुझसे पहले कट गई, मैं इंतजार में खड़ा हूं, तुझे मेरे से भी पहले अल्लाह के दरबार में जाना था, मुबारक हो, मुबारक हो। यूं कुर्बानी दी देने वालों ने हजरत शेखुल हिंद महमूदुल हसन सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। डॉक्टर अंसारी मरहूम की कोठी पे सख्त बीमार हैं। शागिर्द देखो मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहीमहुल्लाह जैसे, मुफ्ती किफायतुल्लाह मरहूम जैसे, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी जैसे, मौलाना मुराद हसन गिलानी जैसे आप बैठे हैं। अल्लाह वाले ने रोना शुरू कर दिया। इन असातिज़ शागिर्दों में से किसी ने पूछ लिया हजरत क्यों रोए, क्यों? फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, मेरे दिल की तमन्ना मेरे दिल में रही, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरी हसरत पूरी ना हुई, उम्र भर की तमन्ना थी अल्लाह की राह में मेरी जान का कीमा बना दिया जाएगा, मेरी बूटियां उड़ा दी जाएंगी, मेरा वक्त बिस्तर पे आ रहा है, मेरी उम्मीद पूरी ना हुई, मेरी हसरत पूरी ना हुई। आपकी कौन सी तमन्ना थी? फरमाते हैं तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। मेरा दिल चाहता था मेरा कीमा बना दिया जाता, मेरी बोटियां उड़ा दी जाती, अल्लाह के नाम पे मैं अपना अंग अंग कटा देता।
غسل دینے لگے، وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، یوں کروٹ جو دی، یہاں کمر پہ کالے کالے نشانات دکھائی دیے۔ شیخ مدنی سے باقی لوگوں نے پوچھا، یہ تھوڑے پھنسی کے نشان نہیں، یہ کسی ملے ولے کے نشان نہیں، یہ تو کوئی لمبے لمبے نشان ہے، یہ کیا بات ہے؟ شیخ مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا، تمہیں معلوم نہیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے کہنے پر ترکستان کے مسلمانوں کو کافر نہ لکھا، 8 دن تک روز رات کو کوڑے تو کھائے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ نعرہ تکبیر! اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، علماء دیوبند۔ یوں ہی تھوڑا ہی قربانی ہوتی ہے۔ ایک ہمارا دور ہے قربانی کا، جمعے والے دن میرے پاس ایک عورت آئی، نماز پڑھا کے میں گھر گیا تو کہنے لگی میں کب سے بیٹھی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ میں نے کہا پوچھ لے۔ قربانی کا ہے کہ ہم نے سال بھر ایک دمبا پالا، بڑا اس کو کھلایا پلایا، خوب موٹا فربا ہو گیا، ہم دونوں میاں بیوی بے ایمان ہو گئے بھی یہ تو کافی قیمت کا، اسے منڈی میں بیچیں تو 3000 کا بچے گا۔ ہم کہنے لگے کہ قربانی کرنی ہے، اسے بیچ کر گائے میں حصہ نہ لے لیں، یہ 2500 کا بیچ کر 400-500 کا گائے میں حصہ لے لیں گے، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ میں نے کہا پھر؟ وہ کہنے لگی اگلی رات کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی۔ میں نے کہا پھر کہ اب ہم کیا کریں، دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا۔ میں نے قربانی کا کہا تھا، کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی۔ میں نے کہا پھر کہ اب ہم کیا کریں، دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا۔ میں نے قربانی کا کہا تھا، وہ تو بکری کا تھا، تم تو بے ایمان ہو گئے تھے۔ اب دور ایسا ہے۔ میں اس سال برطانیہ کے شہر لیز میں بیٹھا تھا، 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے زور کے بعد چائے پی رہے تھے۔ سردی وہاں بڑی ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، آدمی کو سردی ٹھنڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، ایک حافظ صاحب ہے میاں چنو کے، 28 برس سے وہاں رہتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ اس کو آ کے کہنے لگا ایک آدمی تھا پنجاب پاکستان کا کہ میرا والد فوت ہو گیا، آپ چل کر غسل دیں۔ اس حافظ صاحب کو کہنے لگا، وہ عموماً بیچارہ نیک آدمی ہے، غسل دیتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، چائے پیتا پیتا وہ حافظ صاحب کہنے لگا 50 پاؤنڈ لوں گا، انگریزوں کے 50 روپے۔ اب اس کو آگ لگ گئی، جو بلانے آج کہنے لگا مولویاں نے شرم نہیں آندی، مردہ نوں نہان دے پیسے مانگتے ہیں، ایک کم ہے، شرم آنی چاہیے، تو نہیں مرنا۔ تو حافظ صاحب بزرائی میں پولا جموں کر کے کہنے لگا تڑپدا کیوں ہے، کوڑدا کیوں ہے، تھڑکدا کیوں ہے؟ میں تیرے پیو نو سر تو لے کے پیراں تائیں نوانا ہے، اگا بھی نوانا ہے، پیچھا بھی نوانا ہے، تینوں بہت مہنگا لگتا ہے، تو میرا اگلا استنجا کر دے 100 پاؤنڈ لے لے۔ نقد لے انہیں، جا لوٹا بھر کے لیا انہیں، صرف اگلا استنجا کر دے میرا۔ ترکی چیخ نکل گئی، اللہ والے کھال تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں بھی پوری نہیں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، لوگوں نے، ظالموں نے، کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا، کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئی، مجھے چھوڑا نہیں، بعد میں چھوڑا۔ فاروق اعظم نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ صحابی نے رو دیا اور فرمایا کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں،
پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اب وہ مزہ نہیں ہے۔ وہ مزہ کہاں ہے اب؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا، 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے۔ فرمایا ہمیں چلاتے تھے، جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے، تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے، 4 انگریز ایک عالم کی کمر پہ کوڑے برساتے، چابک برساتے۔ خدا کی قسم جعفر تھنیسری لکھتا ہے لوگ ساری عمر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یوں فرماتے ہیں ہم نے ان سجدوں میں ایک سجدے میں 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ کیوں؟ اس لیے اس سجدے میں جو مزہ آیا عمر بھر میں پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ تینوں کو لاہور لائے اور ایک آدمی پرچہ لے کر آیا کہ پرسوں ترسوں تمہیں پھانسی لگا دیا جائے گا۔ بس یہ خوش ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو لپٹ گئے، مبارک ہو الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر واہ 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 مبارک ہو۔ وہ دیکھ رہا تھا جو پرچہ لے کے آیا تھا، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے، خوش ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ خوش ہوں، ہم تو بڑے دنوں سے منتظر ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ سبحان اللہ، انتظار میں ہے کب موت آئے، کب اللہ کی جنت میں جائیں، کب اللہ کا دیدار کریں، کب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار کریں۔ اللہ، اس نے جا کر انگریزوں کو بتا دیا مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، مگر ان کو بتایا نہیں کہ تمہاری پھانسی کینسل ہو گئی۔ تیسرا دن آیا، جعفر تھنیسری فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے 3-4 پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل پھانسی آؤں گا، اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا دن پٹائی میں گزر گیا، بے ہوشی میں گزر گیا۔ اگلی رات کو ہوش آیا، اللہ والا لکھتا ہے اور کچھ نہیں ملا، گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں فرماتے ہیں میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے ایک دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا، 1 درجن عالم دین لٹائے ہوئے ہیں، گرم لو کر کے عالموں کو داغ دے رہے ہیں۔ جعفر تھنیسری قسم کھا کے لکھتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے معافی نہ مانگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو برا کہتے ہو جنہوں نے قرآن بھی بچایا، نبی کا فرمان بھی بچایا، جان دے کر بچایا، لہو دے کر بچایا، سر دے کے بچایا۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا، مال گاڑی کے ڈبے میں پنجرا رکھا گیا، اس میں نوکدار تار اندر کو لگائے گئے، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ
کہ میرا آخری وقت تو آ گیا، ہر سانس میں محمد عربی، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی درود شریف پڑھتا ہوا جان دوں گا۔ کل کو میرا یوں کہنے کا منہ رہ جائے گا، آقا میں نے تیرا نام لیتے ہوئے جان دی تھی۔ فرماتے ہیں میں درود شریف پڑھتا رہا، سانس چلتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ساری عمر ترستا رہا، وہ پنجرا پھر آئے، وہ دولت پھر ملے، وہ پھر نوکدار پنجرا آئے، میں پھر درود شریف پڑھوں۔ اور فرمایا کرتی چلی پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل، اور چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ فرمایا بات کوئی نہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کے بزرگ تھے ایسے، 35 سال کا 34 سال کا نوجوان، کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں، کسی آڑتی کا بیٹا نہیں، کسی دکاندار کا بیٹا نہیں، کسی افسر کا بیٹا نہیں، کسی ڈاکٹر کا بیٹا نہیں، کسی ایم پی اے کا بیٹا نہیں، کسی وزیر کا بیٹا نہیں، لیکن خدا کی قسم اس سال میں اس صدی کو اکیلا ہی روشن کر گیا اور یہ ثابت کر گیا مال نہ صحیح، دولت نہ صحیح، حکومت نہ صحیح، یہ جان ہے صدیق کی صداقت پہ، فاروق کی عدالت پہ، عثمان کی شہادت پہ، علی کی شجاعت پہ، یہ سر دے کر یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ اس زمانے میں بھی ناموس صحابہ پر جان دی جا سکتی ہے۔ شہید ناموس صحابہ، شہید ناموس صحابہ مولانا حق نواز دھنگری، قلب دھنگری زندہ تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب شیعہ ثابت تھا، قلب دھنگری زندہ تھا۔ عرض کر رہا تھا عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ڈرنا ورنا نہیں جانتا، جیلیں کاٹی، ایک ایک تھانے والوں نے رج رج کے پیٹا، 20 سیر 25 سیر کا نوجوان، اللہ وہ بھی تو آدمی تھا، چوٹ لگی، چمڑا اجڑ گئے، روٹی بیٹھ کے نہیں کھا سکتا تھا، میاں والی جیل میں جب لے کے گئی اتنا مارا، لیکن آئے صدیق کے نشے میں اسے مار کا بھی پتہ نہ چلا، فاروق کی عدالت کے نشے میں اسے مار کا پتہ نہ چلا، امام مظلوم سیدنا عثمان شہید رحیم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اسے مار کا پتہ نہ چلا۔ ایک دفعہ تھوڑی، کتنی دفعہ جیل میں گیا، اتنا بڑا قد و قامت کا مالک بھی نہیں، میرے سے بھی چھوٹے قد کا، میرے یہاں آیا کرتا تھا، لیکن دانت کھٹے کر دیے تھے۔ جب لوگوں نے اس کو مار کے اپنا کمال سمجھا، پھر خدا کی خیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ یوں فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔
پھر اس مظلوم کی بددعا کا ثمرہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ ہاں۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ قربانی صرف بکروں چھتروں کی نہیں، گائے بندوں کی نہیں، قربانی علماء نے دی ہے، اللہ والوں نے دی ہے۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، میں تمہیں قسم تاریخ کی روشنی میں اٹھا کے کہتا ہوں، 4000 تو مدرسے تھے، لاکھ سے زیادہ طالب علم تھا، سارے انگریز کے مقابلے میں شہید ہو گئے۔ کوئی نماز پڑھانے والا نہ بچا، کوئی اذان دینے والا نہ بچا، کوئی لانگڑی نہ بچا، بگڑتی نہ بچا۔ ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں قوت عطا فرمائے، سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، مسلمان قوم کی، کشمیری مظلوموں کی، پوری عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جامع عبداللہ بن مسعود کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس میں پڑھنے والے طالب علموں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرے، پڑھانے والے اساتذہ کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرمائے، خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے۔ عید کا موقع آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ یاد رکھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما کر جائے، دعا تو مانگ لو۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، حضرت درخواست دامت برکات ان کو دیرگاہ سلامتی عطا فرما، اور ہم سب کے سروں پر سایہ ان کا قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری مسلمان قوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں شر ہے، فتنہ ہے، تعصب کی فضا کو ختم فرما، نفرت کی فضا کو ختم فرما، مولا رحمت کی فضا عطا فرما، بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما، کشمیری مستورات اور مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں، مولا سب کو معافی عطا فرما، سب کی قبروں پہ کرم فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ یہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما اور شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت قبر حشر سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جامع عبداللہ بن مسعود اور سارے دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت اور مجلس نصیب فرما۔ یا اللہ اساتذہ کے درجوں کو بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، مولانا حق نواز مرحوم کے درجوں کو بلند فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما، ان کی جماعت کی حفاظت فرما، ان کے مشن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کراچی حیدرآباد کے ساتھی جتنے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ وہاں کی بد امنی کا خاتمہ فرما، مولا تیرے حکم کے بغیر پتا حرکت نہیں کرتا، ذرہ نہیں ہلتا، رحمت تیری بھیک مانگتے ہیں سارے مسلمانی قوم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری مسلمان قوم کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ہر حادثے فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. یا اللہ اس گرمی میں ان سب ساتھیوں کی حاضری قبول فرما، میں گناہگار کی حاضری بھی قبول فرما اور ذریعہ نجات بنا. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب آپ